بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث ایک صفاتی نام۔ قسط نمبر 1۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ ترجمہ: لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی آپس میں ضد کی وجہ سے باہم اختلاف کیا، لہذا اللہ نے ایمان والوں کو ان کے اختلافی معاملات میں اپنے اذن سے حق کے مطابق ہدایت عطا فرما دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی ہوا، اور آپس کے اختلاف کی وجہ سے فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیت میں یہی بات بیان فرمائی کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو ایسے اختلافی معاملات میں ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ ہدایت انہیں اللہ کے نازل کردہ ہی سے ملتی ہے۔ فرقہ بندی کے حوالے سے قرآن مجید میں جا بجا سمجھایا گیا، ان میں سے چند آیات پیش کی جا رہی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ سورہ آل عمران آیات 102 اور 103۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو، اور تم سب اللہ کی رسی یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ مزید سورۃ الروم آیات 31 اور 32 میں فرمایا: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ ترجمہ: اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور اسی سے ڈرو اور صلاح قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ اسی چیز میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید اور اس کی تفسیر و تشریح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ سورۃ الروم میں بتایا گیا کہ یہ مشرکانہ فعل ہے، تم اس عمل کو نہ اپنا لینا۔ فرقہ کے معنی گروہ کے ہیں۔ یہ لفظ فرقہ سے مشتق ہے جس کے معنی الگ کرنا یا جدا ہونا ہے۔ دوسرے الفاظ میں فرقہ کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ فرقہ مسلم جماعت سے نکلا ہوا ایک گروہ ہوتا ہے جو اپنے الگ خیالات و نظریات کی وجہ سے الگ جانا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرجہ ذیل حدیث بحوالہ بخاری کتاب الفتن باب الامر اذا لم تکن جماعہ اس بات کی وضاحت کر دیتی ہے۔ یحییٰ ولید ابن جابر بصر ابو ادریس سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ لوگ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی بابت دریافت کرتے رہتے تھے اور میں آپ سے شر اور فتنوں کی بابت پوچھا کرتا تھا، اس خیال سے کہ کہیں میں کسی شر و فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ایک روز میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جاہلیت میں گرفتار اور شر میں مبتلا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بھلائی یعنی اسلام سے سرفراز کیا اس بھلائی کے بعد بھی کوئی برائی پیش آنے والی ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا، اس بدی و برائی کے بعد بھلائی ہوگی؟ فرمایا ہاں، لیکن اس میں کدورتیں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، وہ کدورت کیا ہوگی؟ فرمایا کدورت سے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے طریقہ کے خلاف طریقہ اختیار کر کے اور لوگوں کو میری راہ کے خلاف راہ بتائیں گے، تو ان میں دین بھی دیکھے گا اور دین کے خلاف امور بھی۔ عرض کیا اس بھلائی کے بعد بھی برائی ہوگی؟ فرمایا ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلائیں گے، جو ان کی بات مان لیں گے وہ ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا حال مجھ سے بیان فرمائیے۔ فرمایا وہ ہماری قوم سے ہوں گے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے۔ میں نے عرض کیا، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا مسلمین کی جماعت کو لازم پکڑو اور ان کے امام کی اطاعت کرو۔ میں نے عرض کیا، اگر اس وقت مسلمین کی جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا تو ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جا، اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ کھانی پڑے، یہاں تک کہ اسی حالت میں تجھ کو موت آ جائے۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ مسلمین کی جماعت ہی اصل جماعت ہے، اس سے اختلاف، اس سے دوری و علیحدگی ایک دوسرا گروہ اور فرقہ ہے۔ یاد رہے کہ مسلمین کی جماعت اس جماعت کی صفت ہے، نام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمین کی جماعت یا اس کا امام نہ ہو تو کسی بھی فرقے سے وابستہ نہ ہونا، اگرچہ تمہیں کھانے کو کچھ نہ ملے اور تمہیں درخت کی جڑیں کھانی پڑیں، لیکن کسی فرقے سے تعلق نہ رکھنا۔ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مسلمین کی جماعت کے علاوہ کسی اور فرقے یا گروہ سے تعلق رکھنا بدترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام المسلمین رکھا ہے، جس کا واحد مسلم ہوتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ ترجمہ، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی۔ مزید فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو مسلم ہی کہا کرتے تھے۔ بخاری کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاح ادا کرنے اور زکاہ دینے اور ہر مسلم کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا ایک نام و پہچان ہے جو کہ مسلم ہے۔ اس سے فرق کر دینے والا یعنی اللہ کے دیے ہوئے نام مسلم سے فرق کر دینے اور اپنی پہچان اس سے ہٹ کر حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی اور دیگر بنانے والا فرقہ ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے نام و پہچان سے ہٹ کر دین میں اپنی علیحدہ شناخت بنا لی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے سورۃ الروم آیات 31 اور 32 میں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ترجمہ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ اسی چیز میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے، لیکن کوئی بھی فرقہ اپنے آپ کو فرقہ تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس بارے میں بے تکے دلائل پیش کیے جاتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس بارے میں کافی اہل حدیث حضرات سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایک صفاتی نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ صفاتی نام کس نے دیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ محدثین نے
اور اس بارے میں ہمیں ایک لنک بھی دیا گیا جس میں ایک اہل حدیث مفتی زبیر علی صاحب نے نہ جانے کتنے اقوال جمع کیے ہیں کہ اہل حدیث ایک صفاتی نام ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ یہ نعرہ لگانے والے کہ اہل حدیث کے دو اصول قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی دلیل نہ پیش کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اقوال الرجال یعنی انسانوں کے قول سے حساب ہوگا؟ کیا محدثین کے قول دین اسلام میں بنیاد سمجھے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے، لیکن اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ ہمارا منہج ہے، ہم نے قرآن و حدیث کو ان سلف صالحین سے سیکھا ہے، لہٰذا ہم ہر معاملے میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہاں پر یکدم قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ ترجمہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اور پھر سورۃ الشورى آیت نمبر 21، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ ترجمہ، کیا ان کے ایسے بھی اللہ کے شریک ہیں جن کا بنایا ہوا طریقہ یہ قبول کر لیں جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو؟ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ بات طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، اور ایسے مشرکین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واضح ہوا کہ اللہ کے بیان کے بعد کسی کی بھی اطاعت مشرکانہ فعل ہے۔ اللہ نے مسلم نام دیا ہے، اب ساری دنیا اس کے خلاف کوئی نام دے دے تو اسے قبول کر لینا یقیناً شرک فی الاطاعت ہے۔ اس لیے محدثین ہو یا کوئی بڑے سے بڑا عالم و مفتی، اگر اس کی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے تو قابل رد ہے، اسے ٹھکرا دیا جائے، وہ اسلام نہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ صفاتی نام کیا ہے۔